کائنات کی تخلیق کے بارے میں مروجہ سائنسی نظریہ عام طور پر بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ کائنات بگ بینگ سے پہلے ایک لامحدود یا انفینٹ چھوٹے نقطے یا انگریزی میں ہم جسے کہہ سکتے ہیں این انفینٹ سنگولیرٹی کے طور پر موجود تھی، اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور سب کچھ ان گنت مادے اور توانائی کی شکل میں پھیلتا چلا گیا، اور وہ کائنات تشکیل میں آئی جسے ہم ابھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بگ بینگ کے بعد آہستہ آہستہ یہ سارا میٹر اور انرجی کنڈینس ہوتا گیا، اور پھر آپ کے پاس چھوٹی کہکشائیں یا گیلیکسیز، اور پھر ان گیلیکسیز کے سپر کلسٹرز، اور پھر ان سپر کلسٹرز کے اندر ستارے، اور ان ستاروں کے نظام شمسی وجود میں آتے چلے گئے، اور ہمارے پاس کائنات کی وہ قسم یا شکل بن گئی جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یا جیسا کہ ہم نے کہا جسے ہم جانتے ہیں یا ابھی دیکھتے ہیں۔ لیکن بگ بینگ تھیوری کے اس ماڈل میں کچھ باتیں غور و جواب طلب ہیں، کیونکہ ہم صرف ماس یا میٹر کے پھیلنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم خلا یا مجموعی طور پر اس کائنات کے پھیلنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خلا بذات خود کس چیز میں پھیل رہا ہے؟ کیا اس کے آس پاس بھی یہ خلا یا اسپیس ہی نہیں ہے؟ ایک اور خیال یہ ہے کہ اگر بگ بینگ کے بعد سے کائنات مستقل پھیل رہی ہے تو کیا اس کائنات کا کوئی کنارہ، کوئی سرا یا کوئی سرحد بھی ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن اب تک سائنس جو جان پائی ہے اس کے مطابق ایک بات تو طے ہے کہ کائنات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خلا کے باہر یا اسپیس کے باہر کوئی اور دوسری اسپیس یا خلا یا کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ یہ کائنات یا خلا پھیل کر کسی دوسری خلا یا کائنات میں نہیں جا رہا۔ اب یہ کیا بات ہے، اس پہ کچھ سوال ہیں، لیکن اس موضوع پر ہم تفصیل میں مزید اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔